حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ وقت کے بہت بڑے ولی، اللہ اکبر، توبہ کرنے سے پہلے شراب کا کارخانہ، ہر وقت شراب میں دھت رہنا، اور اللہ اور اس کے رسول والا معاملہ بالکل ہی گول، بالکل ہی فراموشی، بالکل ہی خاموشی، اور حالت یہ ہے کہ ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہنا۔ ایک دن کیا ہوا، بات چھوٹی سی ہے لیکن بات بہت بڑی ہے، جب اللہ کرم فرمانے پہ آتا ہے تو خود بخود وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جا رہے تھے، رستے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا تھا، اس پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ بڑی قابل توجہ بات، اٹھایا، سینے سے لگایا، اللہ، شراب کے نشے میں دھت ہے بشر حافی، سینے سے لگایا، کہا کہ شرابی ہوں پر بے ادب نہیں ہوں، شرابی ہوں پر بے ادب نہیں ہوں۔ اٹھایا، سینے سے لگایا، خوشبو لگائی، اور ایک اونچے مقام پہ بڑے سنبھال کے رکھا، کہا تیرا وہ مقام نہیں تھا، تیرا یہ مقام ہے۔ اب بظاہر یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اللہ کو بڑا پسند آیا، اس نے میرے نام کا احترام کیا، اور جو میرے نام کا احترام کرے، میرے نام کو بلند رکھے، میرے نام کی تعظیم کرے، تو پھر میں اسے کیسے چھوڑ دوں۔ وقت کے ولی کامل کو پیغام گیا، کہا جا فلاں علاقے میں میرا ایک بندہ ہے، نام اس کا بشر ہے، نام اس کا بشر ہے، اور فلاں جگہ پہ اس کا مکان ہے، کارخانہ ہے، اس کے پاس جانا اور اس کو کہنا کہ تجھے اللہ نے سلام بھیجا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تجھے اللہ کا سلام آیا ہے۔ وہ اللہ کے ولی حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، وہ تو شرابی کبابی ہے اور اسے اللہ کا پیغام، بات سمجھ نہیں آئی، لیکن چونکہ پیغام رب کی طرف سے تھا بات کوئی نہ کر سکا، لب سی کے سیدھا گیا بشر حافی کے کارخانے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر بشر حافی شراب کے نشے میں مست ہے، اندر بیٹھا ہوا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، نشے کی حالت میں بولا کون ہے؟ جس طرح نشیوں کا مزاج ہوتا ہے، کون ہے اس وقت آ گیا ہے؟ اس نے کہا تیرے لیے پیغام آیا ہے۔ اس نے کہا نہ کوئی مجھے جاننے والا، نہ کوئی مجھے پہچاننے والا، مجھے کون پیغام بھجوائے گا؟ اس نے کہا تجھے اللہ کا پیغام آیا ہے، تجھے اللہ کا پیغام آیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے پورے جسم میں بجلی دوڑ گئی کہ مجھ گنہگار کو اس رب کا پیغام آئے، میں کہاں، میں گنہگار کہاں، میں سیاہکار کہاں، میں بدکار کہاں، میرے اعمال تو اس
بھجوائے. ایک لمحے کے لیے جب یہ سوچ آئی سارا نشہ اتر گیا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی. اللہ اکبر. کپ کپی جو طاری ہوئی لرزتا ہوا کانپتا ہوا دروازے کے پاس آیا. دروازہ جو کھولا دیکھا وقت کا ولی کامل کھڑا ہے. قدموں میں گر گیا حضور میں تو گناہگار میں سیاکار آپ یہاں یہ تو گناہ کا ڈا ہے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بات ہی بہت بڑی ہے میری بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے لیکن حکم خدائی ہے. رب کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے اور تیرے لیے خاص تیرے نام آیا ہے. وہ پیغام کیا ہے؟ وہ رب تجھے سلام بھیج رہا ہے. نعرے تکبیر. نعرے رسالت. رسول اللہ. نعرے حیدری. نعرے اللہ اکبر. کہا کہ میں کہاں وہ رب کہاں. سبحان اللہ. وہ رب کہاں میں بندہ کہاں. جے ویکھاں میں عملہ بلے. سبحان اللہ. جے ویکھاں میں عملہ بلے تے کچھ نہیں میرے پلے. جے دیکھا تیری رحمت بلے تے بلے بلے بلے. بشر حافی حیران پریشان. آج رب کا پیغام اور اس کی طرف سے سلام اور مجھ گنہگار کے نام. اللہ کے ولی نے اسے بٹھایا کہا سوچ کہ تجھ سے کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی بارگاہ سے یہ پیغام آیا ہے. اس نے کہا ہاں مجھ سے ایک کام ہوا ہے میں نے اس کے نام کا احترام کیا ہے اور دل سے کیا ہے محبت سے کیا ہے. فرمایا کہ بس وہی لمحے تیرے کام آ گئے ہیں اس لیے تجھے رب کی طرف سے سلام آ گئے. اللہ اکبر. اتنی سی بات سننی تھی ہر چیز وہی چھوڑی. جوتی پہننا بھی بھول گئے. کارخانے کو لگائی آگ اور سب سے معافی مانگی لوگوں مجھے معاف کر دو. بشر پہلے شرابی تھا اب شرابی نہیں ہے. آج سے میری توبہ. ایک چیز ذہن میں رکھو وہ گناہ جو بندہ علل اعلان کرتا ہے اس کے لیے معافی بھی علل اعلان ضروری ہے. قابل توجہ بات. اب یہ جو نشہ کرنے والے ہوتے ہیں یہ تو علل اعلان یہ تو سرعام نشے میں مست ہوتے ہیں. سب کے سامنے کہا لوگوں آج سے ہم نے شراب چھوڑی یہ کاروبار چھوڑا. جنگلوں میں نکل گیا جنگلوں میں نکل گیا اور ایسی سچی توبہ کی سبحان اللہ کہ نام تھا بشر ساتھ لگ گیا حافی. سبحان اللہ. حافی کا مطلب ہوتا ہے جس کے پاؤں میں جوتی نہ ہو. کسی نے کہا حضور جوتی تو پہن لیں. بڑی قابل محبت بھرا جملہ ہے. کسی نے کہا حضور
جوتی تو پہن لیں. انہوں نے کہا جب میرے رب کا پیغام آیا تھا نا تو میرا یہی حال تھا. اللہ، میرے یار کا جب پیغام آیا تھا تو میرا یہی حال تھا. میرے پاؤں میں جوتی نہیں تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ساری زندگی اسی حال میں رہوں. اللہ اکبر. ایسی توبہ کی کہ اللہ نے جانوروں کو بھی اپنے ولی کی پہچان کروا دی. جس راستے سے حضرت بشر حافی گزرتے تھے جانور پیشاب نہیں کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ اس راستے سے بشر حافی نے گزرنا ہے, کہیں کوئی پلیدی اس کے پاؤں کے ساتھ نہ لگ جائے, اس لیے جانوروں نے اس کے رستے کو صاف کر دیا ہے. جب حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے توبہ کی نا اللہ کی بارگاہ میں, سارے لوگ حیران پریشان, امید ہی نہیں تھی کہ یہ بندہ بھی اللہ والا بنے گا. کسی نے ٹیسٹ کرنے کے لیے, ہیں جی, ٹیسٹ کرنے کے لیے, اور تھا وہ غیر مسلم, تھا وہ غیر مسلم, یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا اس نے سچی توبہ کر لی ہے. کچھ پتھر لے آیا, ایک تھیلی میں پتھر لے آیا, کہا حضور یہ میری کچھ امانت ہے, اس میں سونے کی ڈھیلیاں ہیں, سونے کے پتھر ہیں, یہ اپنے پاس رکھ لیجئے, امانتاً آپ کو دے رہا ہوں, جب میں دوبارہ آؤں گا آپ سے یہ امانت لے جاؤں گا. تھے وہ پتھر. حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ امانت لی, اپنے پاس رکھ لی. کچھ دنوں کے بعد وہی غیر مسلم آیا, کہا حضور میری سونے کی جو ڈھیلیاں تھیں وہ مجھے واپس کر دیجئے. آپ نے فرمایا یہ لو سونے کی ڈھیلیاں. اس نے وہ جو تھیلی دی تھی گھر جا کے کھولی, کیا دیکھتا ہے اب وہ پتھر نہیں ہے بلکہ سونے کی ڈھیلیاں ہیں. واپس آیا, آپ کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا, حضور میں تو یہ چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ جو حضور کا امتی سچے دل سے توبہ کرتا ہے پھر وہ جیسے کہتا ہے ویسے ہو جاتا ہے. حضور مہربانی فرمائیے مجھے کلمہ پڑھائیے اور اس خوبصورت دین میں داخل فرمائیے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے سچی توبہ کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا جس بندے نے توبہ کی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی وہ ایسے ہو گیا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے, جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں.